پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملکہ بخاری صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف کی اسپوکس پرسن آن لیگل ایشوز, فارمر ایم این اے آف کورس. فیصل کریم کنڈی صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. میں دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. کنڈی صاحب اگر اجازت دیں تو میں ملکہ صاحبہ آپ سے یہ پوچھوں, آغاز کروں. اس وقت ساری کی ساری سیاست میں چودھریز کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کی ملاقات ہوئی ہے پرویز الہی صاحب سے, آپ کو کیا امپریشن ملا کہ یہی کہ وہ یہ چاہتے تو نہیں ہیں کہ اسمبلی تحلیل ہو, اینڈ دے ہیو دیئر لاجک فار اٹ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر خان صاحب کہیں گے تو ہم کر دیں گے تحلیل, ہمارے خیال میں ہونی نہیں چاہیے تحلیل ابھی, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل بدامی صاحب, آپ نے جو نشاندہی کی کہ چودھری صاحب جو ہیں, ایک تو پہلی بات تو یہ کہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں, بڑے سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے, بڑے وزادار ہیں چودھری پرویز الہی. اور میں فواد کی بات کی تائید کروں گی جو پہلے انہوں نے بات کی کہ ان کا بڑا مثبت کردار رہا ہے اس سارے سیاسی ماحول کے اندر, اور انہوں نے صحیح طرح اور وضاحت سے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جماعت اور ان کا جو فیصلہ ہے اس کا وہ احترام کریں گے. ہمارے اتحادی ہیں, بہترین طریقے سے پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور انہوں نے وضاحت سے بہت سارے انٹرویوز میں اپنی پالیسی جو ہے اور اپنی جو لائے عمل ہے اس کو بیان کر دیا ہے کہ جو بھی عمران خان صاحب کا فیصلہ ہوگا جس کے اندر اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ سر فہرست ہے, وہ اس فیصلے کو ان کے مطابق, ان کی تاریخ کے مطابق, ملاقات ہوئی اس لیے آپ سے سیاسی فیصلے کے مطابق مانیں گے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی نظر میں اسمبلی تحلیل کرنا کیوں اس وقت بیسٹ آپشن نہیں ہے, ان کی سوچ کیا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں وہ ایک سیاسی جماعت ہے, ان کا اپنا ایک رویہ ہے, اپنی ایک سوچ ہے, اپنا ایک نقطہ نظر ہے. ہم نے پہلے بھی ایک بیان کے اوپر وضاحت دی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ جو اتحادی آپ کے ساتھ حکومت میں ہوں وہ آپ کی ساری سیاسی فیصلوں کے ساتھ مکمل طور پر اپنی سوچ ہو سکتی ہے سب کی. بالکل میں آپ کی سوچ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے آپ کو ملاقات میں کیا تسلیم آخر میں. دیکھیں میں نہیں, میری ان سے اتنی ملاقات نہیں ہے, لیکن جتنا میں ان کو جانتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ جس قسم کی وفاداری اور وفا اور بہترین انہوں نے کردار دکھایا ہے وہ عمران خان صاحب کے فیصلے سے, پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے سے مکمل طور پر اتفاق بھی کریں گے اور اس کا احترام بھی کریں گے. جو بھی ان کا نقطہ نظر ہے وہ پیش کر سکتے ہیں, جو بھی ان کا اپنا تجزیہ ہے پاکستان یا پنجاب کے سیاسی ماحول کے اوپر وہ پیش کر سکتے ہیں. یہ ان کا استحقاق ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیاسی استحقاق ہے, لیکن فیصلہ وہی ہوگا جو عمران خان صاحب کریں گے. اس کی وہ وضاحت سے اس کا وہ اعتراف کر چکے ہیں, اور اس کے اندر اب کوئی دو رائے نہیں اور کوئی ابہام بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو کنڈی صاحب آپ آف کورس پرائم منسٹر آف پاکستان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, گورنمنٹ کے کیمپس میں بھی کیا سوچ ہے؟ ایک تو ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا کہ بھائی اگر وہ تحلیل کریں گے تو ہم الیکشن میں جائیں گے, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے کہہ دیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں 2 استعفے, یعنی کرو تحلیل ہم کروائیں گے الیکشن, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن لگتا آپ کو کیا ہے کہ یہ ہاؤس ڈیزالو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ نے تواتر سن کے بیانات بھی سن لیے, پھر اوور دا ویکینڈ جو انہوں نے انٹرویو ایک دیا ہے جمیل فاروقی صاحب کو, وہ بھی آپ نے سنا, ابھی فواد صاحب کی بات بھی سنی کہ نہیں بھائی ہم تحلیل کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو لگتا کیا ہے ہو رہا ہے پاکستان میں الیکشن اگلے 2-3 مہینوں میں پنجاب اور کے پی کے میں, یا نہیں ہوگا ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وسیم صاحب, آپ نے عمران خان صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ سنائی اور فواد چودھری صاحب نے بھی کچھ باتیں کی. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا آخری وہ فائنل جو ہے وہ اس کا کرنچ کیا تھا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑیں گے بھی صحیح, اور پھر کہتے ہیں 8 مہینے انتظار بھی کر سکتے ہیں, یہ چیزیں بھی ہیں. اب انہوں نے کہا کہ ہم دسمبر میں اسمبلی توڑیں گے یا واٹ ایور جو بھی انہوں نے بات کی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس کے اوپر رپلائی کیا ہے کہ اگر ہوا تو شاید ہم جو ہے وہ 2 صوبوں میں الیکشن کریں. تو فواد چودھری صاحب کی اس بات کی مجھے سمجھ نہیں ہے کہ اسٹیبلٹی کیسے, اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے 2 صوبوں میں تو اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ وہ سوال میں نے پوچھا, وہ انہوں نے اپنا جواب دیا, مجھے بھی نہیں آئی ویسے سمجھ, لیکن ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اس طرح اب دیکھیں وہ جو ہے مطلب ہے کہ اس کے بعد جو ہے اب صادق سنجرانی کی عدم اعتماد کی جو ہے جب ہم نے کی تھی اور جب وہ ہم ناکام ہوئی, آپ وہ کلپ بھی ذرا جو سینٹ میں جس طریقے سے یہ بھنگڑے ڈال رہے تھے اس وقت تو ان کا کینڈیڈیٹ تھا. ہوتا ہے پالیٹکس میں, آج انہوں نے ان کو ڈسون کر دیا ہے. پالیٹکس میں حکومتوں میں اتحاد بنتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی ہیں. چودھری صاحب بھی ابھی مطلب ہے کہ ان کے ابھی جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں پہلے نہیں تھے, ان کے ساتھ نہیں تھے, ان کے بڑے اختلافات تھے, بڑے ان کی اسٹیٹمنٹس تھیں, لیکن اب وہ ان کے اتحادی ہیں, اب بہت اچھے آدمی ہیں. کل کیا پتہ دوبارہ سنجرانی کی طرح اس کو بھی ڈسون کر دیں کہ جی نہیں یہ ہمارا نہیں ہے. یہ تو ہوتا ہے پالیٹکس میں, آپ کے اتحاد بنتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی ہیں, آپ کے الائنس بھی ہوتے ہیں. لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ اسمبلی, میرے نظریے مطلب ہے کہ میرا جو تجزیہ ہے اسمبلی یہ نہیں توڑیں گے, اور اسی طریقے سے جو ہے
کام کرتے رہیں گے اور ڈیٹے دیتے رہیں گے جب تک جنرل الیکشن نہیں آ جاتے. اچھا, آپ کی نظر میں الیکشن یعنی اسمبلیوں کی تحلیل نہیں ہونے جا رہی, اور اب یہ تو خیر ایسی بات ہے, اس پہ اگلے 10-12 دنوں میں پتہ چل جائے گا, اس لیے کہ ابھی فواد صاحب نے یہ بھی کہا نا, اور بار بار وہ کہہ چکے ہیں کہ مارچ سے پہلے الیکشن, تو مارچ سے پہلے الیکشن اسی وقت ہو سکتا ہے جب جنوری سے پہلے تحلیل ہو, تو یعنی کہ اس کا مطلب اگلے 15-20 دنوں میں ہاؤس تحلیل ہے پنجاب کا اور کے پی کے کا, اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر مارچ سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتا, پھر مارچ میں رمضان آ جائے گا تو پھر اس میں بھی نہیں ہو سکتا, تو پھر تو بات آگے چلی جائے گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن کنڈی صاحب ایک بات آپ اور بتا دیں, اگر یہ یعنی تحریک انصاف کے لیے ایسا کرنا ایسا بڑی ون ون سچویشن نہیں ہے, وہ اس طریقے سے کہ اگر وہ یہ الیکشن کراتے ہیں تو یا تو آپ بھی دباؤ میں آ کے جنرل الیکشن کرا دیں گے, تو پھر تو ان کی بلے بلے ہو گئی, اپنا مطالبہ پورا کروا دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں ہم ایسا نہیں کریں گے, چلیں اگر آپ ایسا نہیں بھی کرتے تو بھی جنرل الیکشن تک فضا ایسی بنی رہے گی جو کہ تحریک انصاف کو سپورٹ کرے گی. ابھی الیکشن ہو جائے گا, ابھی وہ ان کا خیال ہے کہ وہ جیت جائیں گے اور پاپولر بھی ہے وہ, تو پھر جب جنرل الیکشن ہوگا اور ان کی حکومت ہوئی تو وہ مزید وہ چیز کو سپورٹ کرے گی. جنرل الیکشن سے پہلے فضا بن جائے گی کہ پنجاب تحریک انصاف کا ہے, تو دے ہیو گڈ ریزنس ٹو بلیو کہ ابھی پنجاب کا ہاؤس تحلیل کرنے میں ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے, ایسا نہیں ہے کیا؟ دیکھیں اگر ان کا فائدہ ہے تو کریں, جلدی کریں, پھر 15 دن کیوں انتظار کرتے ہیں, آج کل میں کر لیں. دیکھیں اگر مجھے ایک پولیٹیکل فائدہ ہوگا کسی چیز میں تو میں اسی وقت اس پہ جو ہے وہ ایکشن کروں گا, اسی وقت میں اس کے فائدہ اٹھانے کے لیے میں بہت اس میں جلدی کروں گا, میں دیر نہیں کروں گا, میں سوچوں گا نہیں. تو پھر تو اگر فائدہ ہے اور اس چیز میں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو بہت فائدہ ہے تو پھر انتظار کس چیز کا ہے, پھر کریں. لیکن یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں فضا ہوگی, دیکھیں فضا تو الیکشن کی اب مہینے 2 بعد تو ایسی بھی الیکشن کی فضا ہوگی, لوگ کمپین کریں گے, لگے رہیں گے, کمپین ہوگی. فضا تو الیکشن کی ایسی بنی ہوئی ہے, آج ہوتا ہے یا کل ہوتا ہے, اکتوبر میں تو الیکشن ایسے بھی ہونے ہیں, تو فضا تو ایسے بھی الیکشن کی ہے. کمپین کریں, ہم بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کریں گے, سب کریں گے. تو اگر یہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں مارچ میں یا جو ہے مارچ سے پہلے الیکشنز ہوں گے, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پھر ان کو دسمبر میں اسمبلی توڑنی چاہیے. لیکن میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اسمبلی توڑیں گے, کوئی نہ کوئی اور بہانہ ان کا یا کچھ اور چیز آ جائے گی کہ جی نہیں ہماری اس سے مراد یہ تھی, یہ نہیں تھی, تو واٹ ایور دیکھتے ہیں جب یہ توڑیں گے. ملکہ صاحبہ بتا دیں کہ کیا ہے کہ یہ جو کانفیڈنس ہے گورنمنٹ کا کہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں. کنڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, رانا صاحب کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں توڑو اسمبلی, کیا اس پہ کیا کہیے گا؟ دیکھیے یہ تو سیاسی بیانات ہیں نا, اور آپ ان سے سوال کر رہے ہیں جن کی گرتی ہوئی مقبولیت ہے, جو اقتدار میں صرف اس لیے آئے تھے کہ اپنے آپ کو NRO 2 دیں, نیب ترامیم کے عمل کو مکمل کریں اور اپنی کرپشن کو 1100 ارب کی کرپشن کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو سارے کیسز جو ہیں ان سے بری جمع کرا لیں. تو وہ لوگ جو اقتدار میں اپنے آپ کو یا اپنی انفرادی حیثیت میں اپنے آپ کو فوائد دینے کے لیے آئے ہیں, وہ لوگ تو الیکشن کے حامی نہیں ہو سکتے. اور ہم نے دیکھا ہے پچھلے 8 ماہ میں کہ ان کا رویہ جمہوری نہیں آمرانہ ہے. آپ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دیکھ لیں, آپ صحافیوں کے اوپر قدغن دیکھ لیجئے, آپ ان کے سیاسی امور دیکھ لیجئے, آپ ان کی گفتار دیکھ لیجئے, آپ ان کے عمل دیکھ لیجئے. سب سے واضح ہوتا ہے کہ یہ وہ آمر ہیں جو جمہوریت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں, تو ان کی تو کوئی دلچسپی نہیں ہے. جو پارٹی, اگر پاکستان پیپلز پارٹی, کنڈی صاحب قابل احترام ہے, جو پارٹی الیکشنز کے اندر مکمل طور پر اپنے نمائندے نہ کھڑا کر سکے, ٹکٹ نہ دے سکے, وہ پارٹی پنجاب میں کیا سیاسی امور کو آگے بڑھائے گی؟ تو ان کے تو فوائد میں شامل نہیں ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو. لیکن ہاں, عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت, ان کی جماعت کا جو بیانیہ ہے, اس کے ساتھ عوام کا جڑنا, اس بات کی وضاحت ہے کہ ہم جب بھی الیکشن کے اندر جائیں گے پاکستان کے اندر استحکام آئے گا. وہ 5 سال والا جو سوال ہے جو آپ نے پوچھا کہ کس طرح استحکام آئے گا, جب 5 سال کی اسمبلی الیکٹ ہو کر آئے گی تو لوگوں کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر واضح میسج جائے گا کہ 5 سال کے لیے اب یہی حکومت برسر اقتدار ہے. اس سے بہت ساری چیزیں مختلف ہوں گی. 6 مہینے کی اسمبلی اور 5 سال کی اسمبلی میں بہت فرق ہوتا ہے, اور جو سمجھدار قانون دان یا سیاسی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے الیکشن کروا لیا اور انہوں نے جنرل الیکشن نہیں کروایا تو ان کو آئینی طور پر کیا نقصان ہوگا. مطلب اگر آپ سیاسی امور بھی نہیں سمجھتے اور آپ سیاست بھی نہیں جانتے اور آپ عوام کے یعنی ایک تو سیاسی نقصان ہوگا کہ ظاہر ہے بھائی پنجاب میں اگر آپ کی حکومت اور جنرل الیکشن ہو رہا ہے تو نیچے آپ کے ایم پی اور یہ اوپر MNA کے الیکشن لڑ رہے ہیں, تو سیاسی فضا پہلے ہی آپ کے حق میں بنی رہے گی, وہ تو ٹھیک ہے. آئینی طور پہ کیا نقصان ہوگا؟ جی بالکل. دیکھیے ہم تو مضبوط پوزیشن میں ہوں گے نا اس وقت, ہماری تو اسمبلی جو ہے وہ برقرار رہے گی, اور یہ لوگ اس وقت الیکشن کی فضا کے اندر سیاسی بات ہو گئی نا, آپ آئینی حوالے سے بتائیے. اسمبلی جی, بٹ آئینی طور پر بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ ہے یا ایک اسمبلی کا سیٹ اپ ہے, اس کے اندر بھی تفریق ہوگی کہ اس وقت کون برسر اقتدار ہوگا پنجاب کے اندر.
کون ہوگا, کون سی حکومت برسر اقتدار ہوگی. تو میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ہم تو ایک اسٹرانگ پوزیشن کے اندر ہوں گے, ان کو عوام کے فیصلے کے سامنے اپنے سر کو جھکانا چاہیے. مطلب آپ اگر 6 مہینے بعد الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو ابھی کیوں نہیں؟ اگر آپ کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے اور پاکستان کی عوام آپ کے بیانیے کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں, تو آئیے خیبر پختونخوا اور پنجاب اور پاکستان کی دیگر اکائیوں کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن ہم 6 مہینے بعد نہیں کرا رہے ہیں, وقت پہ کرا رہے ہیں جب ٹینیور ایکسپائر ہو جائے گا. اور وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اگر الیکشن کرانا پاکستان کے لیے اتنا ضروری تھا تو جب آپ کا دور تھا تب آپ کروا دیتے, 3.5 سال آپ کے پاس سے, آپ کروا دیتے. دیکھیے بدامی صاحب, ہم پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ لے کر الیکٹ ہو کر پاکستان کے ایوان کی زینت بنے تھے. یہ ضمیر فروشی کے عمل کو آگے بڑھا کر کسی تیسری حکومت سے مدد لے کر ان ہاؤس چینج کے ذریعے, جو پاکستان کی عوام نے آئینے میں دیکھا ہے کہ ان ہاؤس چینج کے پیچھے کیا وضاحت ہوتی ہے, اس کے ذریعے برسر اقتدار آئے ہیں. دونوں کے اندر بہت تفریق ہے, سیاسی طور پر بھی آئینی طور پر. تو پاکستان کی عوام کو تو فیصلہ نہیں تھا ان ہاؤس چینج, وہ تو سیاست دانوں کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے ایک منتخب وزیر اعظم کو منصب سے ہٹانا ہے. تو دیکھیں بہت تفریق ہے. اس کا جواب دیں گے کنڈی صاحب اگر چاہیں گے. ٹھیک ہے, اس طریقے کار سے غلط تھا. ٹھیک ہے, ایک اور طرف پھر کنڈی صاحب آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں.